اعظم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ ہم سارے جمع ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے مبارک نام کی برکت سے تزکیہ نفس کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزاریں. فی نفسی زمانہ میرے آپ کے اوپر خاص کرم ہے اللہ کا کہ جب اللہ نے ہمارے نفسوں کو صاف کرنا چاہا، دل کو پاک کرنا چاہا، تو اپنے مبارک نام کے ساتھ جوڑ دیا. زبان سے کہنا، کسی چیز کا اقرار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ انسان زبان سے یہ کہے میں کوئی بھی چیز کروں گا، کب کروں گا، کیسے کروں گا، کچھ معلوم اور پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب انسان اپنے وجود کے اندر اخلاص کو پیدا کر کے، نیت کو درست کر کے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جڑ جائے، تو اللہ رب العزت کے مبارک نام کے اندر ایسی برکت اور تاثیر موجود ہے کہ جو اس کو اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی کب کروں گا، کیسے کروں گا، کیسے ہوگا. اخلاص پیدا ہو گیا، نیت کی درستگی ہو گئی، اور کسی بھی اللہ والے کے ساتھ جڑ گیا، اس کی زبان سے نکل کے اللہ کے مبارک الفاظ اس کی زبان کے اوپر آ گئے، تو اللہ رب العزت فوراً ہی اس کے دل کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لیتا ہے. اور جب بندے کا رخ اللہ کی ذات کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی ذات کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں، اور اس کی اچھائی برائی ہر چیز کو اس کی ذات کے اوپر کھول دیتے ہیں، اور انسان اپنے لیے جب راہ کا انتخاب کرتا ہے، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی، تو اس کے اندر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اور کسی بھی انسان کے لیے اپنی ذات کو عمل کے میدان میں کھڑا کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ نیت کے اندر درستگی ہوئی اور اللہ کا مبارک نام اس کی زبان کے اوپر آ چکا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو آباد کر دیا. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب کسی چیز کو سوچتا ہے تو اس کی سوچ آخری درجے کے اوپر جاتی، اپنی توجہ کسی چیز کی طرف کرتا ہے تو جتنی بھی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے اس قدر اپنی توجہ کو استعمال کرتا ہے کہ ہر چیز کو میں سمجھ لوں، سوچ لوں. عقل مند انسان
اس کو بتائے انہی میری صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا کے اندر بھی ترقیوں سے نوازے گا۔ اگر میں اپنی ذات کا رخ رب العالمین کی طرف کرتا ہوں تو اپنی تمام صلاحیتوں کو اس کی راہ میں لگاتا ہوں، تو اس کی راہ میں لگانے کی وجہ سے اللہ کی ذات خود میری معاون بن جائے گی، اور بنتی بھی ہے۔ راہ سلوک کے اندر تو انسان اس چیز کا زیادہ مشاہدہ کرتا ہے۔ بعض اوقات بہت ساری تکالیف یا مصائب کے اندر انسان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ان تکالیف اور مصائب میں پڑے ہوئے بھی وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ یقین کامل کی ایسی صفت اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ کا خوف بھی رہتا ہے اور امید بھی باقی رہتی ہے۔ نہ اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے، نہ اس کی ذات کے اوپر اس کی امید ٹوٹتی ہے، اور یہی ایمان کی کیفیت ہے۔ اور یہ چیزیں اسی وقت انسان کو سمجھ آتی ہیں جب اپنی ذات کے اوپر محنت کرتا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے، فکر کے ذریعے اس کے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے، اور اپنی ذات کا عمل وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو راہ سلوک کے اندر چلتے ہوئے کامیاب وہی انسان ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس کی ذات کی خامیاں کھلنا شروع ہوں اور وہ اپنی ذات کی خامیوں کو دور کرنا شروع کر دے۔ اس کے لیے کوشش کرنا نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ ذات کی خامیوں کو دور نہیں کرتا، وقتی طور پہ اگر اس کو ظاہری طور پہ کوئی عہدہ بھی مل جائے، کوئی درجہ بھی ہو جو عوام الناس کے اندر ہو، لوگوں کے درمیان ہو، تو یقین مانو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عمل کی قبولیت کے متعلق بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان جیسا باطن کے اندر ہو، ظاہر میں بھی ایسا ہو، اور ظاہر اور باطن کے اندر یکسانیت ہو، یعنی اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو۔ کوئی چیز اس کی نفس کی مخالفت میں آئے تو وہ اپنے نفس کو دوسرے کے مقابلے میں نہ لائے۔ چونکہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے جو اس کا نفس ہوتا ہے، اس کی ذات سے اس کو نکلنے نہیں دیتا۔ اس لیے اگر وہ اپنے نفس سے اپنی ذات کو نکالنا شروع کرتا ہے تو اس نکلنے کی برکت سے وہ اپنی ذات کو سمجھ کے اللہ کو جاننا اور پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس کے آڑے آ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے ایسے معاملات وہ کرواتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے انسان کی دل آزاری ہو۔ بعض اوقات آپ اپنے نفس کو بچا رہے ہوگے، اپنی ذات کو سیدھی راہ کے اوپر بھی چلا رہے ہو، اس کے باوجود آپ ہی کے ساتھی انہی کو بطور آزمائش آپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور آپ نے اگر کوئی بات کے کوئی معاملہ کیا ہوا ہوگا تو ان کے نفس کے اندر بھی اگر وہ چیز موجود ہوئی تو وہ بھی آپ سے مقابلہ اپنے نفس کے ساتھ کریں گے۔ نہ کہ جو حقیقی مومن کی صفات ہوتی ہیں کہ جیسے نفس کا مقابلہ اگر نفس سے ہو جائے تو اس کے مقابلے میں انسان اپنے دل کو لے کے آ جائے۔ جب نفس کے مقابلے میں دل کو لے کے آئے گا، ایک تو اللہ نے اس کا درجہ اور مقام بھی بڑا رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو بلائی کی خاصیت ہے وہ نفس کے اندر نہیں ہوتی، تو نفس تو ہر وقت انسان کو لڑانے کے اوپر
اس کی دیگر کیفیات کو ابھارنے کے اوپر تلا ہوا ہوتا ہے. کہیں اس کو غصہ دلا دیا، کہیں اس کو بھڑکا دیا، کہیں اس کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا، کہیں اس کے عمل کو توڑوا دیا، کہیں اس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیا. اور کسی بھی چیز سے اگر یہ بچ بھی رہا ہوگا تو اسی کے ساتھیوں کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان سے الفاظ کہلوانا شروع کر دے گا. وہاں پر آپ کے صبر کا بھی پتہ چلے گا. اس کو چھوڑ دو. جب آپ محنت کر رہے ہو، آپ اس کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو اپنی ذات کے اندر، تو پھر آپ کے لیے معتبر دوسرے کا قول نہیں ہوگا، آپ کی ذات ہوگی. زبان کے اوپر تو اللہ کا مبارک نام آ گیا، اخلاص بھی پیدا ہوا. اب وہ اخلاص میرے وجود کے اندر موجود ہے یہ نہیں، یہ اسی صورت میں اس کا علم انسان کو ہوتا ہے جب اس کی ذات کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ پیش آتا ہے. تو اس کے اوپر آیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. بعض اوقات دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے، اپنی ذات کو گناہوں کی وجہ سے بچانے کی وجہ سے، اللہ رسول کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے، جب اس کو چیزوں کا مشاہدہ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے بڑا قریب ہو گیا، اب کوئی چیز میرے آڑے نہیں آ سکتی، کوئی چیز میری مخالفت نہیں کر سکتی. جہاں یہ میری کا لفظ ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ اس کے نفس کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری مخالفت میں نہیں آ سکتا. میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، خیر کے اوپر چل رہا ہوں، چلا رہا ہوں، خیر کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اس کے باوجود یاد رکھنا، بعض اوقات انسان کا اپنا شر ہی دوسرے کے اوپر لوٹتا ہے اور دوسرے کی زبان سے جاری ہوتا ہے. اور اگر آپ سمجھتے یہ ہو کہ آپ خیر کے اوپر ہو، نفس کے اوپر محنت کر رہے ہو، تو جب مخالفت میں ایسا معاملہ آ جائے تو کبھی بھی اس کا مقابلہ اپنے نفس سے ہرگز مت کرنا. اس کے مقابلے کے اوپر اپنے دل کو لے کے آنا. اس لیے راہ سلوک کے اوپر جب انسان محنت کرتا ہے، واحد دل ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ میدان عمل کے اندر جب سالک ہوتا ہے تو فرشتے اس کے دل کو تھامتے ہیں. وہاں آپ کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اگر نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے بیٹھ گئے تو آپ نے شیطان کے ذریعے اس کو ہوا دینے کا موقع دے دیا. اور جب ایک دفعہ اس کو ہوا مل جائے، جتنا مرضی انسان بچنے والا ہو، تو کوئی نہ کوئی صفت ایسی وجود کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے اوپر وہ جو اس کا ازلی دشمن ہے قابو پا لیتا ہے. یا اس کے اندر بہرحمی کی کیفیت پیدا کر دے گا، یا اس کو غصہ اس قدر دلائے گا، یا اس کے سینے میں بغض کو لے کے آئے گا، یا کسی سے اس عمل بد کی وجہ سے حسد کو پیدا کروا دے گا. اب یہی وہ چیزیں اور یہی وہ بیماریاں ہیں کہ راہ سلوک کے اندر چلتے ہوئے جن کا اپنی ذات سے دور کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے. ہمارے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ جس راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں وہاں عین الیقین کے ساتھ انسان مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دکھلاتا ہے. اور کوئی ذکر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین کیفیتوں میں سے ایک کیفیت اس کے وجود کے اوپر نہ چلتی ہو. یاد رکھیے، یا تو اس کے اوپر اس کا کشف کھول دیا جاتا ہے. یعنی ایسی غیر اختیاری چیز وہ سمجھنا شروع ہوتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی. جو اختیار میں اس کے نہیں ہوتی تو یوں سمجھو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کہ جب انسان اس معاملے کی طرف اپنی فکر ہی کرنا شروع ہوتا ہے، یا تو بند آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، یا اس کے دل کے اندر القاء کر دی جاتی ہے، یا اس کو احلام کروا دیا جاتا ہے.
اور یہ حضرت انسان کے ساتھ شروع سے جڑا ہوا آ رہا ہے۔ الہام کی کیفیت بھی، القاء بھی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے سوال کیا تھا کہ بھی حضرت انسان کی تخلیق ان کے سامنے ہو رہی ہے، ان کے سامنے روح کا عمل ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر روح پھونکی جانی ہے، اور فرشتے دن رات اطاعت کے اندر لگے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور اللہ انہی سے سوال کر رہا ہے کہ ان چیزوں کے متعلق مجھے بتلاؤ، تو وہ یہ جواب دے رہے ہیں یا اللہ ہم عاجز ہیں اس بتلانے کے اوپر جو سوال تو ہم سے کر رہا ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، جو تو نے ہمیں بتلایا ہے۔ اب یہ دیکھو حضرت انسان کا خاصہ آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے اندر روح کا عمل ہوا، آدم علیہ السلام سے وہی سوال کیا جا رہا ہے، اور اس روح کی برکت سے وہ القاء اور الہام ان کو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ سوال کر رہا ہے اور آدم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ اب یہی وہ تاثیر ہوتی ہے ذکر اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی۔ جب عین الیقین کا انسان مشاہدہ کرتا ہے تو یہ وہ باطنی کیفیات ہوتی ہیں جو اس کی ذات کے اوپر کھولی جاتی ہیں، پھر بہت ساری چیزیں اس کے اوپر کھل جاتی۔ تو پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے بند آنکھ سے وہ اس چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اب یہ یاد رکھنا، یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کی ذات کے اوپر منکشف ہو، وہی اس کے رازوں کو جانتا ہے، دوسرے کے لیے وہ دلیل اور حجت نہیں بن سکتا۔ اب اس کے لیے بھی اس صورت کے اندر جب وہ پہچان رکھتا ہو کہ آیا کہ نفس کے غلبے کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ تصوراتی خاکہ بنا لیا ہے یا میرا خیالی معاملہ چل رہا ہے، نفس کا عمل دخل بھی نہ ہو، شیطان کی مداخلت بھی نہ ہو، خالصتاً وہ چیز رحمان کی طرف سے ہو اور اس کو وہ پہچان حاصل ہو اور وہ تمیز کرنا جانتا ہو۔ اور ان باطنی چیزوں کے اندر وہ تمیز کب کر سکتا ہے؟ جب اپنے نفس کی مخالفت میں محنت کر کے اپنی ذات کے عیوب کو باہر نکال کے ان ذات کے عیوب کو پاک اور صاف کر کے اب جو باطن کا نور کسب کرتا ہے وہی اس کو اس کی بند آنکھ کے ذریعے وہ حقیقی مشاہدہ کرواتے۔ اور دوسری اور تیسری کیفیت اس کے اندر وہی القاء اور الہام کی ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اس دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف موڑنے کی وجہ سے انسان اس کو اپنا عرش بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر ان چیزوں کو القاء کر دیتا ہے یا الہام کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باطن کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے دل کے ذریعے ان چیزوں کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ جب ہم رائے سلوک کے اندر چل رہے ہیں تو ہماری بعضوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کے باوجود اگر کوئی ہمیں عزت نہیں دے رہا، اگر کوئی ہماری مخالفت میں کھڑا ہو گیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، چاہے ایک آدمی کے سامنے کہے یا 1000 کے سامنے کہے، جو انسان اپنی ذات کو اللہ کے لیے میدان عمل میں لایا ہو، اپنے نفس کو مٹانا چاہ رہا ہو اللہ کے لیے، اپنے نفس کو جاننا اور پہچاننا اور سمجھنا چاہ رہا ہو اللہ کے لیے، اب جب ذات کے معاملات کے اوپر اگر وار زبان کے ذریعے کیا جاتا ہے یا الفاظ کے ذریعے کیا جاتا ہے تو ترجیح ان کو نہیں دے گا، بلکہ اپنے معاملات کے اوپر نظر دوڑائے گا کہ کوئی نہ کوئی چیز میری ذات کی ایسی باقی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس معاملے میں ڈال کے اس کو سامنے لا رہا ہے۔ اور یہ چیز ہوتی ہے، یاد رکھنا، جتنی آپ ترقی کرو گے، جتنے آپ آگے بڑھو گے، جتنا آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو رہا ہے، تو دوسری طرف آپ کا نفس بھی آپ کو نقصان دینے کے اوپر تلا رہے گا، شیطان بھی آپ کی مداخلت میں ہر وقت کھڑا رہے گا
کہ کسی نہ کسی طریقے کے اوپر اس کو پھنساؤں. اچھا عبادت اور ریاضت میں تو یہ آگے ہو چکا، گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا. ہاں عزت نفس اس کو بہت پیاری ہے، رونی بھی چاہیے، انکار نہیں کرتا، لیکن بات ہو رہی ہے جب ذات کو بندہ اللہ کے لیے مٹا رہا ہو، تو جو مٹا رہا ہوگا نا وہ اس چیز سے باہر ہو جائے گا، اس کو پرواہ نہ رہے گی. اگر باوجود اس کے کہ راہ سلوک کے اوپر چل رہا ہے اور اس کو عزیز سمجھ رہا ہے، تو بھی یہ یاد رکھنا یہ بھی اس کے نفس کی خواہش ہے جو باقی ہے. اب اس کو اس طریقے کے اوپر وہ پھنسا رہا ہے. میں اس لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں، جب آپ آگے بڑھ جاؤ گے، ذکر آپ کا چلنا شروع ہو گیا، نمازیں آپ کی ادا ہونا شروع ہو گئی، گناہوں سے آپ نے اپنی ذات کو بچانا شروع کر دیا، حتی الامکان آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں سیدھی راہ کے اوپر اپنی ذات کو چلاتا بھی رہوں، تو کسی نہ کسی چیز کے اندر ضرور پھنسائے گا. اب آپ سے زیادہ وہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس کو کون سی چیز زیادہ محبوب ہے. اب کون کہے گا؟ میں اپنی اگر بات کروں، میں یہ کہوں کہ یار فلاں شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے، اب مجھے جانتا بھی نہ ہو، سنی سنائی کے اوپر چل رہا ہو، تو کوئی انسان دوسرے کی زبان کو روک نہیں سکتا. جو جس کو جانتا ہے اس کے مطابق گمان وہی رکھتا ہے. اب جو جان رہا ہوگا اس کا گمان اور ہوگا. شریعت تو یہ کہتی ہے کسی کے متعلق جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو، آپ کے معاملات اس کے ساتھ طے پہ آ جائیں، اس کے بعد دیکھو کہ اس نے آپ کے ساتھ معاملات کے اندر کیا کیا. اگر معاملات کے اندر درستگی تھی تو وہ انسان ٹھیک ہے، معاملات کے اندر اگر اس نے گڑبڑ کی تو آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں تو فقط سنی سنائی کے اوپر کسی سے سن لی، واسطہ پیش آیا ہی نہ، اور یہ معاملات کرنا شروع کر دی. اور دوسری طرف ہمارے لیے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ہم نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو اللہ رسول کے قرب میں لے جانے کے لیے. جب اس کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نفس ہی ہمیں ہر طرف سے نقصان پہنچانا شروع کر دیتے، اور اس نقصان میں ہم بہت سارا اپنا معاملات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو عزیزان من، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ رسول کی راہ کے اوپر حتی الامکان کوشش کر رہا ہو، اپنی ذات کو چلا رہا ہے، تو کسی کے الفاظ میں آ کے اپنی ذات کو پھنسا دے. آپ اس سے مقابلہ کبھی بھی اپنے نفس کے ساتھ مت کرو. نفس کے ساتھ کرو گے تو یہ مزید آپ کو پھنسا دے گا. نفس کے مقابلے میں جب دل کو لے کے آ جاؤ گے تو آپ کے دل کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو ہر معاملے سے نکال کے لے کے جائے گا. اور ہماری تو وجود کے اوپر محنت اسی لیے کہ ہم اپنے نفس کو بھی اللہ کے لیے بنا رہے، اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے بنا رہے، اور پورے کے پورے وجود کو اللہ کی ذات کے لیے کرنا چاہ رہے. جب اللہ کی ذات کے لیے کرنا چاہ رہے تو کسی کی زبان کے اوپر ہماری مخالفت میں اگر الفاظ آ جاتے ہیں تو یقین مانو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بندے کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ عمل کی توفیق دے رہا ہے، اور اس کو وہ توفیق دے رہا ہے جو زمانے کے اندر بہت کم لوگوں کو ملا کرتی ہے. کون سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی طرح محنت کر رہے ہیں، جن کی سانسوں کے اندر اللہ کا مبارک نام چل رہا ہو، کہ دل کی فکر اللہ کی ذات کی طرف منسوب ہو. جب اتنی بڑی اور بابرکت چیز حاصل ہو رہی ہے تو زمانے والوں کی باتوں کا کیا؟ وہ آپ کو نہ نقصان دے سکتی ہیں، نہ آپ کو مقام دے سکتی ہے، اور جو مقام اللہ کی طرف سے ملا ہوا نہ اس سے گرا سکتی. اور ایک ایمان کا خاصہ یہ بھی یاد رکھنا، قرآن حکیم بیان کرتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا گمان کر لیا لوگوں نے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے اوپر آزمائش نہ آئے گی؟ اب یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اصول اس نے بتلا دیا کہ جو صاحب ایمان ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اوپر آزمائش ضرور آئے گی۔ اگر کائنات پوری کا انسان مشاہدہ کرے تو سب سے زیادہ ایمان روح زمین کے اوپر جن کو ملا وہ حضرات انبیاء کرام تھے۔ اب انبیاء کرام کے اوپر اگر آپ جاؤ گے تو سب سے زیادہ مقابلہ جنہوں نے آزمائشوں کا کیا یا جن کے اوپر آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی وہ انبیاء کرام تھے۔ پھر انبیاء کرام ایک طرف، حضور علیہ السلام یہ فرما رہے کہ ہر نبی کی آزمائش ایک طرف اور میری آزمائشیں ایک طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر لائی گئی۔ اب ان جیسا ایمان تو کسی کا نہیں ہو سکتا، اس ایمان تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اس نقش قدم کے اوپر ضرور چلا جا سکتا ہے جن کی انہوں نے تربیت کی، ان کی نقالی کی جا سکتی ہے کہ ان جیسا اپنا ایمان بنایا جائے اور اس طریقے کے مطابق محنت کی جائے۔ لیکن یہ ایمان کو بناتے ہوئے جب انسان محنت کرتا ہے نا، ایمان بننا شروع ہوتا ہے، چاہے خاص آدمی ہو یا عام آدمی ہو۔ یاد رکھنا، ایمان کی ایک صفت آزمائش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ گمان کرنا وہ چھوڑ دے۔ اگر اس کو ایمان کی نعمت سے نواز دیا تو اس کے اوپر ہم آزمائش کو نہ لے کے آئیں گے، چاہے وہ آزمائش بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ آزمائش تنگ دستی کی صورت میں ہو، چاہے وہ آزمائش غربت کی صورت میں ہو، چاہے وہ آزمائش کسی بھی قسم کی مشکل کی صورت میں ہو، کہ جب انسان کا عمل سارا درست ہو اور ہر معاملہ اللہ کی ذات کی طرف لوٹا رہا ہو، اس کے باوجود اس کے کسی بھی معاملے کے اندر وہ آزمائش کو لے کے آ رہا ہو، تو یاد رکھنا اگر ایمان آ گیا تو ساتھ میں آزمائش ضرور ہوگی۔ اور یہ جو راہ طریقت ہے نا، اس کے اندر کچھ آزمائش زیادہ ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں اور ایمان کا درجہ اس قدر بڑا ہوا ہوتا ہے اور ایسی محبت اللہ کے دل میں آئی ہوتی ہے کہ جس لمحے جس وقت کے اندر بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور اس کو اپنی اس دعا کے اوپر یقین کامل ہوتا ہے کہ جو اللہ سے میں نے مانگا اللہ مجھے دے گا، اور اللہ دیتا بھی ہے، اور اس کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، میرے معاملات درست ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ چلتے ہوئے بعض اوقات پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تجھے ایمان بھی مل گیا، تیرا عمل بھی درست ہو گیا، تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو ہمارے لیے ہو گیا، ہمارے حبیب کے لیے ہو، اب ہم تیری ذات کے اوپر لے کے آتے نا۔ اب وہ ذات کے اوپر جب لے کے آتا ہے، چاہے الفاظوں کا وار ہو، چاہے بیماریوں کی شکلیں ہوں، چاہے مصیبتیں اس کے لیے کھل جائیں، کوئی بھی عمل ہو، جب ذات کے اوپر آئے گا تب جا کے اس کی ایمان کی کیفیت کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بنا، اپنے ایمان کے معیار کے مطابق یہ اترا یا نہیں اترا۔ اب جو آزمائش اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آئی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں فقط کہ آپ کے دم کرنے کی وجہ سے جنات بھاگ رہے ہوں گے، آپ کے دم کی وجہ سے دوسرے کو سکون کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوگی، آپ کی اپنی ذات کے اوپر جب آئے گی تب آپ اس چیز کو سمجھ پاؤ گے۔ میری طرف سے نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب یہ چیزیں اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں تمہاری آزمائش کروں گا خوف کے ذریعے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان بن جاتا ہے تو خوف کا غلبہ ایسے ہی اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ بات وہی انبیاء کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اگر حضور علیہ السلام کے متعلق میں بات کروں کہ اللہ کی ذات کے متعلق بھی بتلانے والے حضور، اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے بھی حضور، جنت کا بھی بتلانے والے حضور، جہنم کا بتلانے والے حضور، نیکیوں کے متعلق آگاہ کرنے والے حضور، لیکن اپنی ذات کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امی عائشہ کہتی ہے کہ نماز کا وقت ہی آتا تو حضور علیہ السلام کی چہرے کی حالت متغیر ہو جاتی، عجیب کیفیت ہو جاتی، اور جب نماز کو شروع کرتے تو ایسے لگتا کہ یہ اس جہاں میں ہے ہی نہیں، دنیا کی کوئی فکر ان کو باقی رہی ہی نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت جن کی تربیت حضور نے کی ان کی ہوتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق آتا کہ تیر لگا،
صحابہ نکالنا چاہ رہے ہیں، کہا مت نکالنا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسے ہی میدان جنگ کے اندر تھے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب ساتھیوں نے کہا اب نکال دو، کہا یار اب تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا ان کی نماز کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، ان کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی، آزما لو اس چیز کو۔ اور ایسا ہی ہوا، اس دوران ان کا تیر نکالا اگر ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ ایمان کی کیفیت تھی۔ سب سے بڑھ کے حضور کا ایمان، حضور کی اپنی حالت یہ کہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت، کہ عائشہ کیا میں اس رب سے خوف نہ کھاؤں؟ خوف تھا تو بدر کی پوری رات حضور کھڑے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ یقین کامل اللہ کی ذات کے اوپر، نبی سے بڑھ کے یقین کی کیفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ 313 کی جماعت کو لے کے، لیکن اللہ کی محبت اسی چیز کے اندر ہے، اللہ کی رحمت اسی چیز کے اندر ہے کہ جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہو ہر معاملے کے اندر، اور یہاں نبی پوری رات ہاتھ اٹھا کے رکھتے کہ اللہ اپنی مدد بیچ، اللہ تیری نصرت چاہیے، تو ان 313 کو پار لگائے گا، تو ان 313 کو کامیاب کرے گا۔ صحابہ بھی اس عمل کو دیکھتے رہے۔ صحابہ کی زندگیوں کے اوپر جاؤ گے، جب انہوں نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی تو آپ کو یہ خشیت کا غلبہ ان کے اندر بھی ملے گا۔ تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پوری رات گشت کیا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا۔ پتا تھا کہ حضور علیہ السلام سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا، پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی برکت سے ہمارے ساتھ رضاعت کا اعلان کر چکا، اس کے باوجود اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ اب ایمان کے بڑھنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ جتنا انسان کا ایمان بڑھے گا اس کے اوپر خوف کی کیفیت بھی آئے گی، اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے وہ آزمائش بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کی کیفیت میں ڈال دیں گے۔ اب وہ خوف کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہو، یہ بھی ہوگا تیرا یہ مال چلا جائے گا، نکل جائے گا، بے شک حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، یہ تیری اولاد ہے، اس کے اوپر موت آ جائے گی، ایسی بیماری آ جائے گی۔ اب خوف ہے نا۔ اب یہ خوف کی کیفیت وہ جو اس کی ذات کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہو، اور ایک خوف کی کیفیت وہ جو اس کا ایمان رب کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ دونوں چیزوں کے اندر فرق ہوتا ہے، ٹھیک؟ ایک یہ خوف کہ کسی بھی چیز کے جانے کا، اب یہ یاد رکھنا یہ اسی نفس کی وجہ سے ہے جس کو آپ جاننا اور پہچاننا چاہ رہے ہو، اور ایک خوف وہ جو دل کے اندر آتا ہے کہ جو ایمان کی کیفیت اس کی ذات کے ساتھ جڑ کے بنی ہوئی ہے کہ میرا ہر معاملہ اللہ کی طرف، میں کوئی برا عمل نہ کروں اس لیے کہ رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں کسی برائی کا ارتکاب نہ کروں اس لیے کہ رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب یہ جو خوف ہوتا ہے وہ ایمان کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو خوف ہوتا ہے معاملات کا وہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کہتا ہے کہ جب ایمان بڑھے گا، ایمان کے ساتھ آزمائش آئے گی، جب ایمان کے ساتھ آزمائش آئے گی تو انسان کے اوپر خوف کی کیفیت بھی آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کو بھی اللہ کے آزمانا شروع کر دے گا، تنگ دستی بھی ہو جائے گی، کر تو اللہ اللہ کر رہا ہے، دن رات اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کے باوجود اس کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، ہاتھ کی تنگی دور نہیں ہو رہی، تو یاد رکھ لے کہ جب انسان کے معاملات درست ہو رہے ہوں تو اس وقت اگر ایسی کیفیت آتی ہے، ایمان بڑا ہوا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش، جس کو اللہ بیان کر رہا ہے، خوف بھی ڈالوں گا، تنگ دستی کو بھی لے کے آؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جو پہلے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ اس کے مالوں کے اندر نقصان بھی کروائے گا۔ وہ کہے گا یار میرا نقصان کیسے ہو گیا، میں تو صدقہ بھی دے رہا ہوں، مال سے خیرات بھی نکال رہا ہوں، جس کے ساتھ جس حد تک ہو رہا ہے نیکی بھی کر رہا ہوں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے تو ایمان کو بڑھا رہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے
تو یہ گمان کر بیٹھا کہ تو ایمان لے کے آگے ہمارے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے، ہماری محبت کو حصول بھی کرنا چاہ رہے، اتنی آسانی کے ساتھ اتنی جلدی تجھے مل جائے گی۔ جب ہمارے ایمان کی کیفیت، جو تیرا ایمان ہماری ذات کے لیے ہوگا، جب بنے گا نا، خوف بھی آئے گا، تنگ دستی بھی آئے گی، تیرے مال کے اندر نقصان بھی ہوگا، تیرے پھلوں کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اکثر ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی تجارت پوری اس کے اوپر چل رہی ہوتی، اب ان کی تجارت کے اندر بھی نقصان ہوتا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں قاری صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، عشر بھی نکالتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری اس پھلوں کے اندر، کھیتی کے اندر نقصان ہو گیا۔ اب نقصان اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ایمان تمہیں دے دیا، اس سے بڑی نعمت تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ کے اندر تم موجود ہو، اس کی کوئی حیثیت اس کے ہاں نہیں ہے۔ اب تمہارے نفس کی وجہ سے یہاں رہتے ہو، تمہیں ہر چیز عزیز لگنا شروع ہو رہی ہے، اور وہاں اللہ تمہیں انہی چیزوں میں نقصان میں ڈال کے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی مقام نہیں رکھتی، ہمارے ہاں مقام رکھتا ہے تمہارا ایمان، تمہارا عمل جو ہماری ذات کے لیے کر رہے ہو۔ جب ہمارے ذات کے لیے کر رہے ہو تو ایمان کے ساتھ ان چیزوں کے لیے تیار رہنا، یہ تمہارے وجود کے اوپر آئیں گی، تمہیں ان حالات سے گزارا جائے گا، اور یہی تمہارا امتحان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہوگا۔ اگر اس کے اندر سے تم گزر گئے، پھر اللہ چھوڑتا بھی نہیں، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ مومن کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اور یہاں اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اس کی اف نہ نکلی، اس کا ایمان ڈگمگایا نہ، اس کے قدم لڑکھڑائے نہ، وہ استقامت کے اوپر قائم رہا، ہر معاملے کے اندر اس کے اندر استقامت رہی، تو اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہا، تو ایسے انسان کے متعلق پھر کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس کے ساتھ یہ جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے، جب انسان کا ایمان بن جائے اور ایمان بڑھ رہا ہو، ضرور بھی ضرور آتی ہے۔ اب وہ خوف کی کیفیت نماز پڑھے گا اس وقت بھی آئے گی، وہ قرآن پڑھے گا اس وقت بھی آئے گی، وہ نیکی کرے گا اس وقت بھی آئے گی۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کی ذات کے لیے کرے گا، اور وہ عمل اس کے لیے نیکی کی حیثیت رکھے گا، جو عمل اس کے ایمان کے درجے کو بڑھائے گا، اس کے باوجود اس کی ذات کے اوپر خوف کی کیفیت ضرور آئے گی۔ چھوٹو عام انسان کے اوپر نہیں، مثال آپ کو انبیاء کرام کی دے چکا ہوں، اگر ان کے اوپر خوف کی یہ کیفیت آتی ہے، تجھے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کی حقیقی لذت ہے کیا۔ ابھی تک ہم نے تو اپنے نماز کی اس کیفیت کو ہی اپنے وجود کے اندر نہ پایا، کہ وہ ایسی کیفیت ہوتی کہ جس کیفیت کے اندر ہم اللہ کو دیکھ لیتے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو جو حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان یہ گواہی دینا شروع کر دیتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بڑے دور کی بات ہے کہ نفس سے نکلنا، عمل کو درست کرنا، اپنی ذات کو جاننا، پہچاننا، پھر اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے اتنی محنت کر لی، اس کے باوجود نفس کی مخالفت میں کوئی معاملہ ہمارے آ جاتا ہے تو ہم تو اسی کے اوپر نہیں رکتے، اسی کے اوپر ہمارا نفس دوسرے کے نفس کے ساتھ جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہمارا نفس دوسرے کے نفس کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے وجود کے اندر قیمتی چیز تھی، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارا دل ہے، اس کی تاثیر ہمارے وجود کے اوپر نہ بڑھی، اس کا غلبہ ہمارے وجود کے اوپر غالب نہ آیا، اس غالب نہ آنے کی وجہ سے ہم ابھی نفس کے دھوکے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا مشکل ترین کام ہے، اس سے نکلنا، اس کو سمجھنا، اور اس سے اپنی ذات کو بچانا۔ کیوں یہاں ہماری جنگ دوسروں کے ساتھ تو نہیں ہے، ہاں وہ جو باطن کے شیاطین ہیں ان کے ساتھ ضرور ہے، کیونکہ اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو رکھا ہوا ہے، جہاں شیاطین سے، جادوگروں سے، جنات سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس کی برکت سے خلاصی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ تو ایک طرف معاملہ رہا، لیکن جب ذات کی جنگ کی باری آئے گی ہر ایک کے لیے،
یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کے اندر صبر کی کیفیت کس قدر ہے کہ جب کوئی معاملہ اس کی ذات کے اوپر پیش آتا ہے تو وہ صبر اس کو اس وقت کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا. بس اپنے عمل کو پہچاننا ہو نا، نفس کے متعلق جاننا ہو، تو اپنے وجود کے اندر فقط صبر کی کیفیت کو انسان دیکھ لے. جب اس کی ذات کے ساتھ معاملہ پیش آئے کہ اس کا صبر اس کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا. جیسے علاج معالجہ کرتے ہو نا، تو بڑے سے بڑے معاملے میں ہاتھ ڈال لیتے ہو، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کی برکت سے دل کو کوئی تھام لیتا ہے، اسی طرح وجود کے اوپر اگر صبر کی کیفیت غالب ہو جائے تو وہ صبر اس وقت انسان کو تھام لیتا ہے. یہی چیزیں پچھلے کچھ دنوں سے میں بیانوں میں آپ کو بتلاتا ہوا آ رہا ہوں. اصل میں ان صفات کا غالب ہونے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب انسان کے اوپر غالب آتی ہے تو انسان کا شر اس کی ذات کے اوپر نہیں چلتا، انسان کی ذات کے اوپر اس کی خیر غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ان صفات کا حصول محنت کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کرتے ہوئے بھی جب آپ کی ذات کے ساتھ معاملات آئیں گے تو بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے. نعمت تو اتنی بڑی مل چکی، اس نعمت کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو اپنے میرے اور آپ کے وجود کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ان میں سے کن چیزوں کا غلبہ ہماری ذات کی حد تک ہمارے وجود کے اوپر رہنا ضروری ہے. جب وہ غالب آئیں گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کی ذات سے، آپ کے شر سے آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا. ورنہ اگر ان کی فکر چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے ذکر کر رہے ہو، اس کے اوپر ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، لیکن ذات کو کبھی نہ سمجھ پاؤ گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے وجود کے اندر عقل کا خاصہ رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، جلد بازی نہ کرے معاملات کے اندر. اور یہ خاصہ شیطان کا ہوتا ہے، اور شیطان کے یہ تصرفات ہوتے اس رائے سلوک کے اوپر چلتے ہوئے جن کا ہر سالک کا پہچاننا ضروری ہوتا ہے. تب جا کے پھر اس کو اللہ اور رسول کی محبت کی سمجھ آتی ہے، تب جا کے اس کو وہ پہچان پاتا ہے. اپنی ذات کو اس محنت کرتے ہوئے اور کرواتے اور اس راستے سے نکالتے ہوئے، اگر نہیں نکالتا ٹھیک ہے محنت کر رہا ہے جو اس کے اوپر ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن اپنی ذات کو کبھی نہ پہچان پائے گا. اور جو انسان اپنی ذات کو کبھی نہ پہچان پائے گا، یاد رکھنا وہ کبھی بھی عارف نہ بن پائے گا. بس اس رائے سلوک کے اوپر یہ اصول ہے اس چیز کا. اور ایک دن کا کام بھی نہیں ہوتا. جب اخلاص درست ہو گیا، نیت درست ہو گئی، انسان عمل بھی کر رہا ہو، تو اپنی صفات کے اوپر نظر ضرور رکھے، نگاہ رکھے کہ کون سی صفت میرے وجود کے اوپر غالب ہے. کہ جب میرے نفس کے مقابلے میں کسی کا نفس آتا ہے تو میرے وجود کے اوپر غلبہ کس چیز کا ہوتا ہے. بس اس غلبے کو ہٹانا شروع کر دے. طریقہ تو سارا آپ کو پتہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ کو منوایا جاتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی اس کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے. طریقہ سارا انسان کو آ جاتا ہے. جہاں وہ آپ کے معاملات کو آپ کے دل کے اندر القاء اور الہام کر رہا ہوتا ہے، جب اس کی ذات کی طرف چلو گے بڑھو گے، اللہ کی قسم اپنی محبت کے اسرار اور رموز بھی بندے کے دل کے اوپر کھول دیتے ہیں کہ اس طریقے کے اوپر میری ذات کی طرف آ، اس طریقے کے اوپر مجھ سے مانگ، اس وقت میرے سامنے کھڑا ہو جا، اس وقت تیرے دل کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اس وقت ان الفاظوں کو اپنی زبان کے اوپر لے کے آ. کوئی بھی اچھائی انسان اپنی ذات سے تو نہیں کرتا نا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. اور ہمارا جو معاملہ ہے، جس راہ کے اوپر ہم چل رہے ہیں، ہم اللہ سے اللہ کو طلب کر رہے ہیں. ہم اللہ سے اللہ کو طلب کر رہے ہیں. بات سمجھو ذرا، اللہ اللہ کر رہے ہو نا، تو اس کے اندر وہ چیز موجود ہے. جب اللہ سے اللہ کو طلب کرو گے، وہ طریقہ بھی بتلائے گا، سمجھائے گا بھی، سکھلائے گا بھی، اور دل کے اندر وہ کیفیت آئے گی کہ پھر وہ الفاظ زبان کے اوپر آئیں گے. جب اللہ کی طرف یوں ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ کبھی خالی بھی نہ لوٹائے گا.
لیکن بات ہوگی ایمان کی. معاملات چھوڑ دو، ایمان بنے گا بڑھے گا، اس کے اوپر کبھی تنگی ہوگی، کبھی کشادگی ہوگی، کبھی کس چیز کے اندر اللہ ڈال دے گا. کیوں؟ یہاں میں اور آپ محبت کا جو دعویٰ کر بیٹھے، محبت کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا، چاہے مجاز کی ہو یا حقیقی ہو. محبت تکلیف ہی دیتی ہے انسان کو ہمیشہ. کیفیت ایسی جو بن جاتی ہے نا، طبیعت کے اوپر اس چیز کا غلبہ آ جاتا ہے، میلان ہمیشہ انسان کو اس طرف رہتا ہے، فکر اور سوچ کے اوپر اسی کا غلبہ رہتا ہے. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس سے خالی ہو. مجھے نہ کہتا ہوں نا مجھے اولاد سے محبت نہیں، مجھے بیوی سے محبت نہیں، مجھے عزیز و اقارب سے محبت نہیں ہے، لیکن یہاں سب محبتوں کو انسان قربان کر کے مٹا کے اپنی ہر محبت کو اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے، تب جا کے اس کی ذات آ کے ملنا شروع ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے وہ ملا کیسے کرتی ہے؟ سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ میری اور تیری زبان کے اوپر اس کا مبارک نام جو آ رہا ہے. چھوڑو تزکیہ ہونا یا نہ ہونا بات کی بات ہے، یہ سب سے بڑی اس کی محبت کی علامت ہے کہ اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر ہمارا وقت کو نکال رہا ہے اور وہ توفیق دے رہا ہے اپنے نام کے اوپر جمع ہونے کی، اور ہم جمع ہو رہے ہیں اور اس کے مبارک نام کا تکرار کر رہے ہیں. تو اس طریقے کے اوپر جو چیزیں میں نے آپ کو بتلائی، ہم نے اگر محنت کی حقیقی معنوں میں، تو زمانے سارے اللہ کے ہیں. شروع سے ہی اس نے ان کلمات کو ایک مرتبہ اپنے انبیاء کے ذریعے اتار دیا، اور اسی کے ذریعے انہوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کر لیا. تجھے اور مجھے بھی وہ توفیق دے گا. اب چلا جو اپنے راستے کے اوپر رہا ہے، اپنے قرب میں لے جا رہا ہے، تو کل ہمارا ایمان بھی اس معیار کا بن جائے گا. بس یہ ہم نے بولنا کسی صورت میں نہیں ہے کہ ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب نہ ہو جائے، وہ ہمارے آڑے نہ آ جائے. راہ سلوک کے اوپر سب سے کوئی چیز دوسری اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنا اس کا نفس اس کو نقصان دینے والا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا جادوگر آ جائے، جنات آ جائے، اب اس کا مقابلہ کر لو گے، اور اس وقت آپ اپنی پوری سوچ اور فکر اس کی طرف لگا کے کرو گے. لیکن اپنی ذات کی برائیوں سے لڑنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کہ اپنے عیوب کو اللہ کے حضور رکھنا، پھر ان کے اوپر معافی مانگنا. لیکن یہ کمال پیدا ضرور ہوتا ہے اس بندے کے اندر جو اپنی ذات کو اللہ اور رسول کے لیے موڑ رہا ہو، اپنی ذات کو بدل رہا ہو. اور یہ سارا خاصا ذکر اللہ کے اندر موجود ہے. جو انسان اس کے ساتھ جڑ گیا، اللہ یہ کمال اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ میرے کتنے قریب ہے. چاہے اس کے معاملات کے اندر ہوں، چاہے اس کے الفاظ کے اندر ہوں، کسی بھی چیز کے اندر، پھر اللہ کی قربت کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کتنے قریب آ چکا ہے، میں اس کے کتنے قریب ہو چکا ہوں. بس یہی ساری محنت ہے جس کے لیے ہم آپ کا دن رات ایک کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں، قبول کرنا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، نہ میرے اختیار میں، نہ آپ کے اختیار میں ہے. ایمان جو ہی بڑھے گا نا، خوف کی کیفیت آئے گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بشارت ملی ہوئی، حضور کی مبارک نام سے، زبان سے، قرآن نے بھی سرٹیفکیٹ دیا ہوا، اس کے باوجود کہتے ہیں کل قیامت والے دن اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے تو میرے اوپر خشیت الہی کا غلبہ یہ ہوگا کہ میں اس وقت اپنے وجود کو پورا جل جائے اور جل کے خاک ہو جائے، یہ بہتر سمجھوں گا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ابھی جنت جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں، لیکن میرا پورا وجود جل جائے. یہ تھا ان کی ایمان کی کیفیت. تیرے اور میرے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یار میں نے ذکر کر لیا ہے، مجھے قاری صاحب نوکری نہیں ملی، میں نے ذکر کر لیا ہے میرا رشتہ نہیں ہوا، میں نے ذکر کر لیا ہے قاری صاحب میرا وہ معاملہ حل نہیں ہوا. ابھی تو نے ذکر صرف اپنے معاملات کے لیے کیا ہے، ابھی تو نے ذکر اللہ کی ذات کے لیے کیا ہی نہیں. ابھی تیرے ذکر کے اندر ریا موجود ہے، ابھی تیرا ذکر مطلب کے اوپر ہے. راہ سلوک کے اوپر انسان کو اس وقت تک طلب نہیں ہوتا جب وہ اپنی طلب سے ہی بے غرض ہونا ہو. جس وقت اس کی اغراض ختم ہو جائے نا،
کہ اللہ سارا تیرے لیے ہے، تو کروا رہے، میرے لیے یہی سعادت ہے، میرے لیے یہی خوش نصیبی ہے، میرے لیے اس چیز سب سے بڑھ کے ہے کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ مجھے جوڑ دیا ہے۔ تو میرا کام کرے یا نہ کرے، بس اپنی یاد سے میرے دل کو غافل نہ کرے۔ ورنہ اس سے پہلے بھی تو تھے نا، مشاہدہ کر لو، اپنی ذات کا موازنہ کر لو، کہاں پڑے ہوئے تھے، کہاں تھے؟ کیا زبان اتنے اس کے نام کے اوپر چلتی تھی؟ کیا دل کے اندر یہ فکر پیدا ہوتی تھی؟ کیا اپنی توجہ اللہ رسول کی طرف اس وقت بھی ایسے ہوتی تھی جب اب ہو رہی؟ اس کے مبارک نام کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ ذکر اس طریقے سے انسان کے اوپر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دنیا کو طلب کرنا غلط نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہوں میں، لیکن اس کے نام کے ساتھ جب انسان جڑا ہوا نا، اس کے نام کے ذریعے اس کی ذات کو طلب کیا جاتا ہے۔ جب وہ حاصل ہو جائے تو دنیا یوں کھل جاتی ہے انسان کے سامنے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا اب یہ بے غرض ہو گیا، اس کو کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہے، اب اس کو لے لے، اس کو بھی جو تجھے چاہیے۔ اور اللہ کی قسم جب وہ دیتا ہے نا، اس وقت انسان کی وہ لذت بھی اس عمل سے دنیا کے لیے جو ہوگا ختم ہو جاتی ہے، حصول اس کو ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ محبت باقی نہیں رہتی، دنیا کی فراخی ہو جاتی ہے لیکن وہ محبت باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان میں بنتا ہے کہ اللہ میرے اوپر دنیا کو فراخ کر، اس کی محبت میرے دل کے اندر مت ڈال۔ منع نہیں ہے، قرآن حکیم نے بیان کیا اللہ سے اچھا طلب کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن راہ سلوک کے اوپر چلتے ہوئے اگر کسی چیز کا حصول نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھو اس وقت آپ ابھی آزمائش کے اندر چل رہے ہو، ابھی ذکر کے راز و نیاز آپ کے اوپر کھولے نہیں ہیں۔ جس وقت یہ کھل جائیں گے تو آپ کا عمل ہر ایک اللہ کی ذات کے لیے ہو جائے گا، اور دنیا کا حصول انسان کو آسانی سے ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا یار، ہزاروں برائیوں کے اندر پڑے ہوئے بھی اس نے ابھی بھی تنہا نہیں چھوڑا کہ آپ کو دنیا والوں میں سے کھینچ کے لایا ہے اور آپ کی زبان کو اپنی ذات کے لیے کر لیا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، صرف اس کے راز و نیاز سے انسان کا واقف ہونا ضروری ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جب وہ کھولتا ہے نا تو انسان اپنی ذات سے بھی گھبرا کے بھاگتا ہے، اس قدر خوف ہوتا ہے اس کے اوپر۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ٹوٹے پوٹے اعمال کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اس ذکر کی برکت سے اللہ دور فرمائے، صحیح معنوں میں اس کی برکت سے ہمیں اپنی ذات کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہو جائے، اس کے حکموں کے تابع دار بھی رہے، اس کے نبی کے فرمان بردار بھی رہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جتنا بھی پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص کی برکت سے نقشبندیہ کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، بندہ فقیر کی خانقاہوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، جتنی بھی خانقاہ ہمارے پورے ڈویژن میں چلنے اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، جتنے ساتھی اس میں محنت کر رہے ہیں اللہ اس کی برکات ان سب تک پہنچائے، ان کی جو مشکلیں اللہ ان کو دور فرمائے، جتنے ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، جو بے اولاد آتے ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار آتے ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے، بالخصوص اللہ ملک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، بالخصوص کی برکت سے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی اور برونی شرور سے اس کی حفاظت فرمائے، ہمارے عزیز و قارب جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اس کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔